السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ابھی کچن میں کام کر رہی ہوں۔ کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ دل چاہا کہ آپ سب سے بھی تھوڑی باتیں کر لوں۔ سچ بتاؤں تو گھر کے کام کبھی ختم نہیں ہوتے، کبھی برتن دھونا، کبھی سبزی کاٹنا، کبھی سالن پکانا، لیکن اسی دوران اکثر دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اصل مزہ تو تب ہے جب ہم یہ سب کام شکر کے ساتھ کریں، کیونکہ کھانا پکانا بھی عبادت بن سکتا ہے اگر نیت یہ ہو کہ اپنے گھر والوں کو حلال اور پاکیزہ رزق کھلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور شکر ادا کرو۔ کبھی سوچتی ہوں کہ ہم سب دن رات دوڑ بھاگ میں لگے رہتے ہیں، لیکن سکون اس وقت ملتا ہے جب ہم اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے جوڑتے ہیں، جیسے ابھی سالن ہلانے کے ساتھ ساتھ دل میں سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لیں تو یہ لمحہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ دین صرف مسجد تک محدود نہیں، بلکہ ہمارا کچن، ہمارا کام، ہماری بات چیت سب دین کا حصہ بن سکتے ہیں اگر ہم انہیں اچھے ارادے کے ساتھ کریں۔ اسی لیے میں ہمیشہ اپنے دل کو سمجھاتی ہوں کہ چھوٹے چھوٹے کاموں کو بھی بڑے مقصد کے ساتھ کرو، تاکہ زندگی کا ہر لمحہ بابرکت ہو۔ دوستو، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچن میں کام کرتے کرتے دل تھک سا جاتا ہے، لگتا ہے جیسے یہ سب ختم ہی نہیں ہوگا۔ لیکن پھر یاد آتا ہے کہ یہ سب کام ہم صرف دنیا کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ اپنے گھر والوں کی خوشی اور سکون کے لیے کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیت کے مطابق عمل کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اگر نیت اچھی ہو تو یہ برتن دھونا بھی عبادت ہے، چولہا جلانا بھی عبادت ہے، اور کھانا پکانا بھی عبادت ہے۔ بس دل میں یہ رکھنا ہے کہ میں اپنے بچوں، اپنے شوہر یا والدین کے لیے آسانی پیدا کر رہی ہوں۔ کبھی کبھی جب سالن میں نمک کم یا زیادہ ہو جائے تو دل گھبرا جاتا ہے، لیکن میں یہی سوچتی ہوں کہ جیسے ہم کھانے کے ذائقے کو ٹھیک کرتے ہیں، ویسے ہی ہمیں اپنی زندگی کے ذائقے کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ اگر تلخی آ جائے تو معافی سے اسے میٹھا کرنا ہے، اگر غصہ آ جائے تو صبر سے اسے کم کرنا ہے۔ یہ بھی ایک طرح کی کچن کی ریسیپی ہے، مگر زندگی کے لیے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم گھریلو کاموں کو اس نظر سے دیکھیں تو یہ بوجھ نہیں بلکہ خوشی بن جاتے ہیں، کیونکہ گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہی اصل خوشیاں چھپی ہوتی ہیں۔ دوستو، کبھی کبھی کچن میں اکیلے کام کرتے ہوئے دل چاہتا ہے کہ کوئی ہم سے بات کرے، لیکن اسی وقت یہ سوچ بھی آتی ہے کہ اللہ تو ہمیشہ سننے والا ہے۔ ہم اس سے دل کی ہر بات کہہ سکتے ہیں، چاہے برتن دھوتے ہوئے، چاہے سبزی کاٹتے ہوئے یا چائے بناتے ہوئے۔ اللہ ہر لمحہ ہمارے قریب ہے۔ جب ہم اپنے دل کی تھکن اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو وہ سکون دیتا ہے۔ یہ سوچ کر کچن کے سارے کام بھی آسان لگنے لگتے ہیں، اور یوں لگتا ہے جیسے ہمارے ہاتھوں سے نکلنے والا ہر نوالا صرف گھر والوں کے پیٹ ہی نہیں بھرتا، بلکہ ہمارے لیے بھی نیکیوں کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ خود کو بھی اور آپ سب کو بھی یہی کہتی ہوں کہ چھوٹے چھوٹے کاموں کو اللہ کے لیے کرو، کیونکہ چھوٹے کاموں میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں اور بڑی برکتیں چھپی ہوتی ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارا ہر لمحہ، چاہے وہ کچن میں گزرا ہو یا دنیا کے کسی بھی کونے میں، عبادت میں بدل جائے، ہمارے گھر سکون اور برکت کے گہوالے بن جائیں، اور ہم سب کو یہ سمجھ آ جائے کہ دین صرف مسجد تک محدود نہیں بلکہ ہماری روزمرہ کی ہر ادا کا حصہ ہے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں میں ڈھانپ لے، ہمارے گھروں میں سکون، محبت اور برکت عطا فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما، ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا، ہمیں حسد، کینہ اور نفرت سے بچا، ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے نرم اور محبت والا بنا۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو مقروض ہیں انہیں آسانی دے، جو غمگین ہیں ان کے دلوں کو سکون دے۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ پر اپنی خاص رحمت فرما۔ یا اللہ خاص کر ہمارے فلسطین کے بہن بھائیوں کی مدد فرما، ان پر اپنا کرم فرما، ان کے دکھوں کو دور کر، ان کے شہداء کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ان کے بچوں، عورتوں اور مردوں پر اپنی خاص حفاظت نازل فرما۔ یا اللہ ان کے دلوں کو صبر عطا فرما اور دنیا کے ہر مظلوم مسلمان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی رضا والا راستہ دکھا اور اپنے دین پر قائم رکھ، آمین یا رب العالمین۔